پنڈی گھیب ضلع اٹا کا ایک مشہور شہر اور تحصیل ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور منفرد علاقہ ہے۔ آج ہم آپ کو پنڈی گھیب کے بارے میں چند دلچسپ معلومات فراہم کریں گے جن کے بارے میں شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں بسنے والے لوگوں کی، جن کی مہمان نوازی حد درجہ مشہور ہے۔ انتہائی سادہ زندگی بسر کرنے والے یہ لوگ بے حد ملنسار اور وفادار کہلاتے ہیں۔ یہ پرامن طریقے سے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنی علاقے کی مٹی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ دنیا کے چاہے جس حصے میں آباد ہو جائیں، لیکن اپنے علاقے کی خوشبو ان کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے اور یہ مرتے دم تک اپنے علاقے کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد کی بیٹھک پورے علاقے کے لوگوں پر مشتمل ہوتی اور ہر چھوٹے بڑی کی خوشی اور غم میں وہ لوگ برابر کے شریک ہوتے۔ پھر ٹیلی ویژن کی آفت آئی اور لوگوں کو بیٹھک سے اٹھا کے گھر تک محدود کر دیا، جہاں سب گھر والے ایک جگہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن سے لطف اندوز ہوتے۔ بات یہاں تک بھی ٹھیک تھی، لیکن جب سے موبائل اور انٹرنیٹ کی آفت آئی تو لوگ ایک گھر میں بھی بکھر کر اپنے کمروں تک محدود ہو کے رہ گئے۔ بڑے شہروں میں پڑوسیوں کے حال احوال سے باخبر رہنا تو درکنار، ایک گھر کے افراد بھی مہینوں بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن پنڈی گھیب اس حوالے سے انتہائی خوش قسمت علاقہ ہے کہ ان خلافات کے آنے کے باوجود بھی یہ لوگ پہلی کی طرح ایک دوسرے سے نہ صرف محبت اور انکساری سے ملتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی غمی خوشی کی نہ صرف خبر رکھتے ہیں بلکہ ان میں شریک ہو کے دکھ درد بھی بانٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کے رہن سہن سادگی، ملنساری، انکساری اور امن پسندی کو دیکھ کر باہر سے آنے والا ہر انسان اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کی ایک اور خاص اور انتہائی خوشگوار بات یہ ہے کہ پورے علاقے میں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، لیکن آپس میں اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اس علاقے میں شاذ و نادر ہی ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اسی چیز سے یہاں بسنے والے لوگوں کی امن پسندی ظاہر ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں پنڈی گھیب بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ ہم مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کو آپ کے علاقے کا تاریخی تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں آج کا پنڈی گھیب ریاست پنڈی گھیب کہلاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ریاست تھی جو نہ صرف ایک وسیع علاقے پر مشتمل تھی بلکہ پنڈی گھیب آس پاس کی ریاستوں اور علاقوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ شمال میں اس کی قدرتی سرحد کالا چٹا پہاڑ تھی۔ موضع 72 اور فتح جنگ اس ریاست کا حصہ تھے۔ مشرق کی طرف سے اس کی سرحد ضلع چونترا تھی، جبکہ جنوب مشرق میں چوال کا زیادہ تر علاقہ ریاست پنڈی گھیب کا حصہ تھا۔ کلر کہار، بلکسر اسی ریاست پنڈی گھیب میں شامل تھے۔ جنوب میں وادی سون، کھپکی اور تلاگنگ کے علاوہ دندہ شاہ، بلاول کوٹ، گلہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنڈی گھیب ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ دریائے جو سیل کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بیضوی دائرے کی طرح پھیلی ہوئی ہیں جو وادی کو ایک پیالے کی شکل دیتی ہیں۔ 1887 میں یہاں تعینات رہنے والے ایک انگریز افسر فریڈ روبرٹسن پنڈی گھیب کے بارے میں اپنے تاثرات میں لکھتا ہے، پوری تحصیل میں اس قدر آبادی والا واحد شہر ہے جو محل وقوع کے لحاظ سے ایک مثالی جگہ پر واقع ہے۔ سرسبز وادی اپنے ارد گرد خشک پہاڑوں سے مختلف منظر آنکھوں کے سامنے پیش کر کے ایک خوشکن اور پرکشش تاثر ابھارتی ہے۔ یہاں بہت سے سرسبز درخت ہیں جن کی وجہ سے یہ وادی سیل کنارے سفید ریت پر ایک نخلستان کی طرح نظر آتی ہے۔
اگر پنڈی گیب کی تاریخ کے چند اہم اور نمایاں گوشوں پر مختصراً بات کی جائے تو شروع میں پنڈی گیب کے علاقے میں قبائلی ریاست تھی۔ پنڈی گیب کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس کا ثبوت یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ ہیں۔ ایسے پرانے زمانے کے آثار بھی پائے گئے ہیں جن میں قبرستان بھی شامل ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت قدیم زمانے سے ہی مسلمانوں کی بستیاں آباد۔ اس علاقے میں پتھر کے زمانے کے آثار بھی موجود ہیں۔ برطانوی دور میں اٹک کے ڈپٹی کمشنر گاربٹ نے اٹک گزیٹر میں لکھا ہے، یہاں پتھر کے زمانے کے انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ملا ہے جو فرانس سے ملنے والے ڈھانچے سے مماثلت رکھتا ہے، یعنی یہی دو ڈھانچے پنڈی گیب اور فرانس میں مماثلت پیدا کرتے ہیں۔ لوہے کے ابتدائی زمانے کے آثار تو بے شمار ملتے ہیں۔ میرا شریف جو پنڈی گیب سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، اس کے قریب بدھ مت کے دور کا ایک کنواں بھی ملا ہے جس کے اوپر کا حصہ چوکور ہے۔ وہاں سے پتھر پر لکھی ہوئی ایک تحریر بھی ملی ہے جو لاہور کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں اس پر تفصیلی ڈاکومنٹری بنائیں گے۔